السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے بہت ہی پریشان کن صورتحال بتائی ہے کہ ایک صاحب جو کہ عمرے پہ ہیں، پیچھے سے ان کی بیٹی اپنے بہنوئی کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی۔ اللہ کا احسان ہوا کہ انہوں نے کوئی برائی نہیں کی اور وہ اپنے گھر میں واپس آ چکی ہے، لیکن یہ بھائی صاحب جو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں سخت ناراض ہیں، اور ان کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ واپس آ کر وہ قتل کر دیں گے اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس داماد کو بھی۔ اس حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس بھائی کو کوئی نصیحت ہو جائے اور شرعی حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بچی کا گھر سے یوں فرار ہو جانا والدین کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے دلوں پہ گہرے زخم لگتے ہیں، نیندیں ان کی حرام ہو جاتی ہیں، بچیوں کا بچپن ان کو یاد آتا ہے، کیسے ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، پھر مستقبل کے اندیشے، لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی باتیں، ذلت، پریشانی، بہت زیادہ اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس بھائی کی اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے، اور اس پریشانی پہ جو ان کو دکھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ازالے کا کوئی صورت، کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اس میں یقیناً ہم بھی پریشانی میں دکھ محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم اپنے اس محترم بھائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان سے جب کوئی خطا اس طرح سے غلطی ہو جائے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ بچی ہے، بچی سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، بہت ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، جو پورے خاندان کے لیے رسوائی، ذلت کا باعث، پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو ہم بڑے ہو کے، شادی شدہ ہو کے، بچوں والے ہو کے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو بچی ہے، نہ جانے کس طرح سے اس کو جھانسا دے کے اور جھوٹے وعدے کر کے شیطان کی راہوں پہ لے جایا گیا۔ تو اگر ہم اس طرح کے ارادے کریں گے کہ ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے ہر صورت میں، تو پھر تو ہم اس کی پردہ پوشی نہیں کر رہے اور اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تیسری بات کہ یہ ہمارے محترم بھائی، یقیناً ان کا یہ غصہ، یہ پریشانی بنتی ہے اور ان کا حق ہے، لیکن اس پریشانی میں ان کو یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ بچیوں کی ایسی غلطیاں اصل میں باپوں ہی کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ باپ نے بچی کی تربیت نہیں کی ہوتی، گھر میں پردے کا ماحول نہیں بنایا ہوتا، اپنے دامادوں کو صحیح طور سے شرعی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا ہوتا، اور ان کو آزادی دی ہوتی ہے آمد و رفت کی، مخلوط ماحول کی، مکس گیدرنگ کی، جس سے پھر اس طرح کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یا ویسے ہی بچی کو دینی شرعی حوالے سے کوئی تربیت کا موقع دیا ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اس محترم بھائی کو بے شک پریشان ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں ہماری اپنی ہی تو کوتاہی نہیں، ہماری اپنی کمزوریاں، تربیت سے غفلت، گھر کے اندر کھلی آمد و رفت اور مخلوط ماحول اور مکس گیدرنگ، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ چوتھی بات،
اپنے اس بھائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ عمرے کے سفر پہ ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں ہیں، یہاں بیٹھ کر یقیناً آپ پریشان ہیں، آپ بیت اللہ میں جائیں، آپ خانہ کعبہ میں جائیں، وہاں اللہ سے دعا کریں، اللہ میری اس پریشانی کا مداوع، اس کا حل فرما دے، میری بیٹی کی حفاظت فرما لے، میری عزت کی حفاظت فرما لے، یا اللہ یہ بڑی پریشانی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ میرے لیے پیدا فرما دے، دعائیں کریں۔ وہاں بیٹھ کے قتل کا ارادہ کرنا انتہائی سخت جرم ہے۔ قتل کا ارادہ تو ویسے ہی غلط ہے، لیکن حرم میں بیٹھ کے، مکہ میں بیٹھ کے، حدود حرم میں بیٹھ کے اور عمرے کے سفر پہ ناجائز قتل کا ارادہ کرنا، شیطان غیرت کے بہانے ہمیں یہ دلاتا ہے غیرت کہ میں قتل کر دوں گا، حالانکہ شرعی حوالے سے بھی غیر شادی شدہ بچی کی سزا قتل نہیں ہے۔ اگر ان سے اللہ نے تو اس بیٹے کی عزت کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی جرم ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو 100 کوڑے سزا رکھی ہے غیر شادی شدہ بچی کے لیے، پھر وہ بھی جو 100 کوڑے ہیں وہ حکومت وقت نے لگانے ہیں، اور پھر اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بھی تب ہے جب ہم نے آنکھوں سے ایک جرم کو دیکھ لیا ہو، تو ہم تک ایک خبر اور اطلاع پہنچی ہے، یقیناً بہت ہی غلط حرکت ہے بچی کی طرف سے، لیکن اس کی اتنی سزا دینا جو شریعت نے نہیں دی، جو اللہ نے نہیں دی، جو اللہ کے رسول نے نہیں دی، یہ صرف شیطانی خیال ہے۔ تو قتل کا ارادہ حرم کے اندر بیٹھ کر کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جو حرم میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے کہا من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو حرم میں الحاد کا ارادہ بھی کرتے ہیں اسے دردناک عذاب دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ اس ارادے سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی بیٹی کو توبہ کا موقع دیں، اسے نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری سب کی بچیوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔